أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون۔ حاضرین جمعہ، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، پردہ نشی خواتین، تمام طرح کی تعریفات، توصیفات اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہیں، جس نے اس دنیا کے اندر بنی و انسا کو بسایا اور ان کے جینے کا، رہنے کا بندوبست کیا، ساتھ ہی ساتھ صحیح اور غلط کی پہچان کے لیے اللہ رب العالمین نے بے شمار انبیاء کرام کو بھی مبعوث کیا۔ بعدہ درود و سلام کے بے شمار فل نچھاور ہوں اللہ رب العالمین کے بھیجے گئے تمام محبوب پیغمبران اسلام پر، خصوصاً بالخصوص نبیوں کی آخری کڑی رحمت دو عالم تاجدار مدنی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ حاضرین، آج کے اس خطبہ جمعہ کے موقع پر آپ حضرات کے سامنے جس عنوان پر کچھ دیر گفتگو کرنے کا ارادہ ہے وہ ہے عید کے دن کے مختصر احکام و مسائل۔ جیسا کہ ہمیں اور آپ کو معلوم ہے کہ آج سبھوں کا 30 روزہ مکمل ہو جائے گا۔ چاند نہ نکلنے کی وجہ سے، چاند دکھائی نہ دینے کی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صریح حدیث موجود ہے کہ اگر 29 کو چاند نظر نہ آئے تو تم 30 مکمل کرو اور اس کے بعد عید مناؤ۔ لہذا آج سبھوں کا 30 روزہ مکمل ہو جائے گا اور کل انشاءاللہ نماز عید ادا کی جائے گی۔ اسی مناسبت سے میں نے اپنے عنوان کا انتخاب کیا ہے تاکہ ہم عید کے دن جو عید کے کچھ احکام ہیں، مسائل ہیں، ان کو ہم اختصار کے ساتھ جان لیں۔ سب سے پہلی بات، اسلام کے اندر صرف اور صرف 3 عیدیں مشروع ہیں۔ نمبر 1 عید الفطر، رمضان کا مہینہ ختم ہو کر کے یکم شوال کو جو منعقد کی جاتی ہے، روزوں کی خوشی اور اسی کی مناسبت سے۔ دوسری عید عید الاضحیٰ، عشرہ ذی الحجہ کے اختتام کی مناسبت سے۔ اور تیسری عید یوم الجمعہ، جمعہ کا دن بھی یہ ہفتہ واری عید ہے، لیکن اس عید کو خطبہ جمعہ کے علاوہ کوئی اور پروگرام منعقد نہیں کیا جائے گا۔ حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن کو بھی عید قرار دیا ہے، لیکن اس دن صرف اور صرف خطبہ جمعہ ہوگا، اس کے علاوہ کوئی اور پروگرام منعقد نہیں کیا جائے گا۔ لہذا اسلام کے اندر 3 عیدیں مشروع ہیں، عید الفطر، عید الاضحیٰ اور یوم الجمعہ۔ اس کے بعد آئیے ہم اور آپ یہ جان لیں کہ عید کی جو نماز ہے اس کی حیثیت کیا ہے، کیا یہ فرض ہے یا سنت مؤکدہ ہے؟ اکثر اہل علم کا کہنا یہ ہے کہ نماز عید الفطر یہ فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ یعنی اگر کچھ مسلمان جا کر کے اس نماز کو ادا کر لیں تو تمام مسلمانوں کے اوپر سے یہ نماز کافی ہو جائے گی، کفایت کر جائے گی، اور اگر کوئی بھی ادا نہیں کرے گا تو تمام کے تمام مسلمان گنہگار ہوں گے۔ لیکن ابن عثیمین اور اسی طرح سے دیگر علماء کا، بڑے علماء کا کہنا یہ ہے کہ عید کی نماز بھی فرض عین ہے، یعنی مردوں پر عید کی نماز کا ادا کرنا لازم ہے، ضروری ہے۔ رہی بات خواتین کی، تو خواتین کے لیے یہ نماز سنت ہے، اور شرط یہ ہے کہ وہ عورتیں بنا خوشبو لگائے، بنا بناؤ سنگار کے، زیب و زینت کا اظہار کیے بنا وہ عیدگاہ میں جائیں اور مسلمانوں کے ساتھ اس نماز کی ادائیگی کریں۔ لہذا علماء کا ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ عید کی نماز مردوں کے لیے بالکل واجب ہے، ضروری ہے ادا کرنا، لیکن خواتین کے لیے سنت ہے۔ اسی طرح سے عید کے آداب کیا ہیں، عید کے دن کے آداب کیا ہیں؟ سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ انسان عید کے دن غسل کرے، اچھے سے اچھا لباس پہنے، خوشبو لگائے، اور اسی طرح سے گھر سے نکلنے سے پہلے تاک کھجورے کھائے۔ عید کے دن جانے سے پہلے انسان تاک کھجورے کھا کر کے اپنے گھر سے نکلے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انسان جاتے سمے اور آتے سمے راستہ بدل کر کے جائے۔ جس راستے سے عیدگاہ جا رہا ہے اس راستے سے پلٹ کر کے نہ آئے، کسی دوسرے راستے سے آئے۔ سوال یہ ہے کہ عیدگاہ آتے جاتے سمے راستہ بدل کر آنا جانا، اس کی کیا حکمت ہے، وجہ کیا ہے؟ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے کئی حکمتیں بیان کی ہیں۔
سب سے پہلی حکمت یہ ہے کہ یہ راستہ بدل کر آنے اور جانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدا ہے، نبی کی سنت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیا کرتے تھے۔ دوسری حکمت یہ ہے چونکہ عید کی نماز یا مسلمانوں کی جو عید ہے یہ ایک اسلامی شعار ہے، اور اسلامی شعار کا مظاہرہ ہر جگہ ہونا چاہیے، لہذا انسان جس راستے سے گیا ہے اس راستے کو چھوڑ کر کے جب دوسرے راستے سے گھر آتا ہے تو تمام راستوں پر عید کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ جو عید ایک اسلامی شعار ہے اس کا اظہار ہوتا ہے، دوسرا مقصد ہے اس کا اظہار کرنا۔ تیسری حکمت ہے راستہ بدل کر آنے جانے میں جو غریب ہیں، فقراء ہیں، مساکین ہیں، ان سے ملاقات ہو جاتی ہے، اور جب ملاقات ہوتی ہے تو انسان ان کی مدد کرتا ہے۔ چوتھی حکمت یہ ہے کل قیامت کے دن دونوں راستے ایک انسان کے سلسلے میں گواہی دیں کہ الہی یہ میرے اوپر سے چل کر کے یہ نماز عید کے لیے گیا ہوا تھا، لہذا قیامت کے دن دونوں راستے اس کے لیے گواہی دیں گے۔ لہذا عید کے دن راستہ بدل کر کے آنا اور جانا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور عید کے دن کے آداب میں ایک بہت بڑا ادب ہے، لہذا عید کے دن راستہ بدل کر کے آنا چاہیے اور جانا چاہیے۔ اسی طرح سے عید کی نماز کا وقت کب سے شروع ہوتا ہے؟ عید کی نماز کا وقت سورج کی ایک نیزہ بلند ہونے کے بعد سے شروع ہوتا ہے اور زوال تک رہتا ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ سنت یہ ہے کہ عید الاضحیٰ کی نماز جلدی ادا کی جائے اور عید الفطر کی نماز ذرا تاخیر سے ادا کی جائے، یعنی عید کی نماز ذرا تاخیر سے ادا کی جائے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ کی نماز سورج کی ایک نیزہ بلند ہونے کے بعد ادا کر لیا کرتے تھے، لیکن عید الفطر کی نماز یعنی عید کی نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا تاخیر سے سورج کے 2 نیزہ بلند ہونے کے بعد ادا کیا کرتے تھے، لہذا عید الفطر کی نماز قدر تاخیر سے ادا کرنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اسی طرح سے ایک سوال یہ ہے کہ عیدگاہ میں تحیت المسجد پڑھنا کیسا ہے؟ بہت سارے لوگ عیدگاہ جانے کے بعد سنن اور نوافل کا اہتمام کرتے ہیں، نمازیں پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں عید کی نماز ہونے سے پہلے بہت سارے لوگ آدھا گھنٹہ 20 منٹ یا 10 منٹ پہلے عیدگاہ پہنچ جاتے ہیں، تو ان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ کوئی نماز ادا کریں، لہذا اس سلسلے میں ابن باز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر بارش ہونے کی وجہ سے کسی ہنگامی حالت میں آدمی اگر عیدگاہ نہیں جا پا رہا ہے یا عید کی نماز عیدگاہ میں منعقد نہیں ہو رہی ہے، مثال کے طور سے بارش ہے، موسم بہت زیادہ خراب ہے، یا حالات ایسے ہو جائیں کہ مسلمان عیدگاہ نہ نکل سکیں اور عید کی نماز مسجد کے اندر ادا کی جائے تو مسجد کے اندر تحیت المسجد پڑھنا یہ مشروع ہے۔ لیکن اگر مسلمان عیدگاہ جاتے ہیں اور عیدگاہ جانے کے بعد وہاں نماز کی ادائیگی ممکن ہے تو عیدگاہ میں کوئی بھی نماز ادا نہیں کی جائے گی، یہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے، کوئی بھی نماز نہ تو تحیت المسجد کوئی بھی نفل نماز ادا نہیں کی جائے گی، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود عیدگاہ میں عید کی نماز کے سوا کوئی اور نماز ادا نہیں کرتے تھے، لہذا اگر نماز کسی صورت سے مسجد میں ادا کی گئی تو آدمی یہاں پر آنے کے بعد تحیت المسجد پڑھ سکتا ہے، بصورت دیگر عیدگاہ میں تحیت المسجد پڑھنا یا کوئی بھی نفل نماز پڑھنا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح سے ایک اور سوال، عیدین کی تکبیر زوائد میں رفع الیدین کرنا کیسا ہے؟ ہمیں اور آپ کو پتا ہے کہ عید کی نماز کی جو پہلی رکعت ہے اس میں 7 تکبیر زوائد کہی جاتی ہے اور جو دوسری رکعت ہے اس میں 5 تکبیر زوائد کہی جاتی ہے، لہذا عیدین چاہے وہ عید الفطر کی نماز ہو، عید الاضحیٰ کی نماز ہو، عیدین کی نماز میں تکبیر زوائد میں جو 7 تکبیریں 5 تکبیریں کہی جاتی ہیں ان تکبیرات میں رفع الیدین کرنا، بار بار ہاتھوں کو اٹھانا، یہ کیسا ہے؟ بہت سارے لوگ اس میں کنفیوز رہتے ہیں۔ اس سلسلے میں باتیں دونوں طرف ہیں، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام ابن منذر، امام اوزاعی، امام اسحاق بن راہویہ اور بہت سارے علماء کا کہنا یہ ہے کہ تکبیر زوائد میں ہاتھوں کا اٹھانا یہ مسنون ہے، ہاتھوں کو اٹھانا چاہیے، یعنی رفع الیدین تکبیر زوائد میں کرنا چاہیے، ان علماء کا اس سلسلے میں یہی رائے ہے۔ اور امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر باقاعدہ باب قائم کیا ہے، باب رفع الیدین، باب رفع الیدین فی العید، یعنی عید میں جو نماز ادا کی جاتی ہے اس میں ہاتھوں کو اٹھانا، تکبیر زوائد میں ہاتھوں کو اٹھانا، باقاعدہ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب السنن الکبریٰ کے اندر یہ باقاعدہ باب قائم کیا ہے۔ لہذا ان علماء کا کہنا یہ ہے کہ تکبیر زوائد میں رفع الیدین کرنا یہ صحیح اور درست ہے اور ہاتھوں کو اٹھانا چاہیے، لیکن علماء کی ایک اور جماعت، اس میں خاص طور سے ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے عالم دین، پائے کے عالم، ان کا کہنا یہ ہے کہ میرے نزدیک رفع الیدین نہ کرنا یہ زیادہ صحیح ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سلسلے میں تکبیر زوائد میں، خاص طور سے تکبیر زوائد کے اندر ہاتھوں کو اٹھانے کے تعلق سے کوئی بھی حدیث نہیں آئی ہے، کوئی بھی
सही मरफू और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित शुदा हदीस मरवी नहीं है। लिहाजा इस सिलसिले में मेरी राय ये है कि आदमी इंसान जो है रफ़ुल यदैन ना करेगी। इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह का फतवा है। और इस सिलसिले में अल्लामा शम्सुल हक अज़ीमाबादी और इसी तरह से अल्लामा अलबानी और मौलाना अब्दुर्रहमान मुबारकपुरी और इसी तरह से मौलाना उबैदुल्लाह मुबारकपुरी, इन सब उलमा का फतवा यही है कि इंसान तकबीर ज़वाइद में रफ़ुल यदैन ना करे। लिहाजा खुलासा ये निकला इस पूरी बात का कि इस मसले में सख्ती ना की जाए, कि रफ़ुल यदैन के ताल्लुक से सख्ती ना की जाए तकबीर ज़वाइद में, इसलिए कि उलमा की जमातें दोनों तरफ हैं और दोनों तरफ किबार उलमा है, बड़े उलमा है और दोनों की अपनी अपनी दलीलें हैं। लिहाजा अगर कोई इंसान रफ़ुल यदैन करता है तो इंसान उसको मना नहीं कर सकता, और अगर कोई इंसान ना करे, अपने हाथों को समेट करके रखे, रफ़ुल यदैन ना करे तकबीर ज़वाइद में, तो कोई इंसान उसको सख्ती के साथ ऑर्डर भी नहीं दे सकता, क्योंकि उलमा की जमातें दोनों तरफ हैं और दोनों तरफ के बार उलमा है, बड़े बड़े उलमा है। लिहाजा इसमें इंसान का अपना इख्तियार है, उसका दिल करे तो रफ़ुल यदैन करे तकबीर ज़वाइद में, और अगर उसका दिल नहीं करता है तो वो ना करे। इसी तरह से एक और सवाल है कि अगर किसी इंसान की एक रकत नमाज छूट जाए ईद की, भाई बहुत सारे होते हैं जिनकी नमाज छूट जाती है, ईद की नमाज भी छूट जाती है एक रकत, पूरी जिंदगी तो नमाज छोड़ी, पंज वक्ता नहीं पढ़ी, नमाज जुमा भी पीछे आए, लेकिन ईद की नमाज भी बहुत सारे लोग पीछे रह जाते हैं। लिहाजा उनके लिए भी मसला हल कर दिया जाए। बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है और बहुत अफसोस के साथ ये मसला लाना पड़ रहा है हमें कि ईद के दिन भी अगर इंसान की एक रकत नमाज छूट जाए तो इंसान क्या करे। जवाब यह है कि इंसान की जो पहली रकत नमाज छूटी है और इमाम के साथ उसने दूसरी रकत पा ली है, इमाम की दूसरी रकत उस इंसान की पहली रकत मानी जाएगी। इमाम की दूसरी रकत नमाज इंसान की पहली रकत मानी जाएगी, और जब वो अपनी दूसरी रकत पूरी करेगा तो उसकी आखिरी रकत मानी जाएगी, और फिर वहां पर वो 5 तकबीर ज़वाइद के साथ उस रकत को पूरी करेगा। 5 सिर्फ, हमें और आपको बताएं कि पहली रकत में 7 तकबीर ज़वाइद है और दूसरे में 5 है। अब इंसान की पहली रकत छूट गई है, इमाम के साथ उसे दूसरी रकत मिली है, लिहाजा वो इमाम की दूसरी है, लेकिन जो पीछे आए हैं उनकी पहली रकत है। अब जब वो खड़े होकर के दूसरी रकत मुकम्मल करेंगे तो उनकी वो आखिरी रकत मानी जाएगी, और उसमें वो इंसान 5 तकबीर ज़वाइद के साथ उस दूसरी रकत को पूरी करेगा। इसी तरह से एक और सवाल है कि अगर किसी की तकबीर ज़वाइद छूट जाए, 7 तकबीरें कही जाती हैं, इमाम साहब ने 3 तकबीरें कह दी और हजरत अब आए हैं नमाज पढ़ने के लिए, तो क्या करें। इब्न उसैमीन रहमतुल्लाह अलैह का फतवा यह है कि अगर किसी की तकबीर ज़वाइद कोई जितनी भी छूट जाए तो वो तकबीर ज़वाइद साक़ित मानी जाएंगी, और जितनी तकबीर इमाम के साथ मिलती हैं तो इंसान उन तकबीरात के साथ नमाज अदा कर लेगा। बाकी जो तकबीरें छूट गई हैं उनसे कोई सरोकार नहीं है, वो तकबीरें उससे साक़ित मानी जाएंगी। लिहाजा अगर किसी की तकबीरात छूट जाए तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, और इसमें यह सोचने की बात नहीं है कि मेरी नमाज होगी या नहीं होगी। इसी तरह से ईद उल फित्र की जो तकबीर है, यानी अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, ये तकबीर कब से और कब तक शुरू की जाए। जवाब यह है कि चांद देखने के से लेकर के, यानी मगरिब के बाद जो हम चांद देखते हैं, चांद को देखने से लेकर के ईद की नमाज तक, चांद को देखने से लेकर के ईद की नमाज तक इन तकबीरात का कसरत के साथ विर्द करना है। मर्द भी करें, ख़वातीन भी करें, खासतौर से जब अपने घर से निकलें तो इन तकबीरात को पढ़ते हुए निकलें बुलंद आवाज से। चांद देखने से लेकर के ईद की नमाज तक इन तकबीरात का विर्द करना ये मसनून है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। इसी तरह से ईद की नमाज से पहले पहले इंसान एक इंसान को मुबारकबादी देता है, तो मुबारकबादी देने के सिलसिले में उलमा की क्या राय है। हमें और आपको सबसे पहले ये जानना होगा कि मुबारकबादी का ताल्लुक इबादत से है या आदत से है। इबादत और आदत में फ़र्क करने वाली चीज़ नीयत है। अगर नीयत आ जाए तो वही आदत इबादत हो जाती है, और अगर नीयत हट जाए तो वही इबादत आदत में आ जाती है। लिहाजा नीयत का सही होना बहुत ज़रूरी है। तो ईद की नमाज से पहले पहले मुबारकबादी देना, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को जो मुबारकबादी देता है, इस सिलसिले में क्या उलमा की राय क्या है। सबसे पहली बात, मुबारकबादी का ताल्लुक उर्फ़ आम से है, आदात से है। मुबारकबादी का ताल्लुक इबादत से नहीं है। कोई किसी को मुबारकबादी देता है तो इबादत समझ करके नहीं देता है, बल्कि अपने इलाके में जो एक रस्म होती है, एक आदत होती है लोगों की इस मौके से बोलने की, उसी के हिसाब से वो मुबारकबादी देता है। इस सिलसिले में हाफिज मक़दसी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि ईद में, ईद की नमाज से पहले पहले मुबारकबादी देने के सिलसिले में लोगों का बहुत पुराना इख्तलाफ रहा है। हमेशा से लोगों का इख्तलाफ रहा है, लेकिन सही और दुरुस्त बात यह है कि ईद की नमाज से पहले पहले इंसान, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को मुबारकबादी दे सकता है, ये मुबाह है। और शेख सुलेमान और रुहैली रहमतुल्लाह हफिज़हुल्लाह फरमाते हैं
کہ شریعت کے نے جس کام کے اندر وسعت رکھا ہے، شریعت نے جس کام میں وسعت رکھا ہے اور وہ شریعت سے متصادم نہیں ہے، ٹکرا نہیں رہی ہے، تو اس میں تشدد پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو چیزیں مباح ہیں، جو چیزیں جائز ہیں، ان کو جائز رکھا جائے، اس میں انسان سختی نہ کرے. لہذا انسان بہت خوشی کے ساتھ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو مبارکبادی دے سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ مبارکبادی کا سلسلہ کب سے کب تک ہے، یعنی انسان مبارکبادی کب سے کب تک دے سکتا ہے، کب سے اسٹارٹ کرے اور کب جا کر کے بند کر دے. امام مالک، امام احمد بن حنبل اور اسی طرح سے امام ابو حنیفہ، یعنی تین ائمہ، امام ابو حنیفہ، امام مالک اور امام احمد بن حنبل، ان علماء اور ان کے جو متبعین ہیں، ماننے والے ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ عید کی مبارکبادی عید کے دن فجر کی نماز سے شروع کی جائے. عید کی مبارکبادی جو ہے فجر کی نماز، عید کے دن فجر کی نماز کے بعد شروع کر دی جائے اور انسان اس ٹائم سے لے کر کے مبارکبادی دے سکتا ہے. لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا یہ ہے کہ عید کی مبارکبادی مغرب کی نماز کے بعد، یعنی جو چاند نظر آتا ہے مغرب کی نماز کے بعد سے ہی آدمی دینا شروع کر دے، اور اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، انسان جو ہے مغرب کے بعد سے ہی مبارکبادی دے سکتا ہے. لیکن راجح قول یہ ہے علماء کے اختلافات سے ہٹ کر کے کہ مبارکبادی دینے کا تعلق بھی انسان کے اپنے عرف عام سے ہے، یعنی کہاں پہ لوگ کس وقت سے مبارکبادی دینا پسند کرتے ہیں، کہاں کے لوگ کب سے دینا اسٹارٹ کر دیتے ہیں. لہذا اس میں کوئی روک تھام نہیں ہے، انسان جب چاہے کسی کو بھی مبارکبادی دے سکتا ہے. لیکن علماء کی جو رائے یہ ہے، بعض علماء کہتے ہیں کہ فجر کے بعد سے اور بعد مغرب کے بعد سے ہی قائل ہے. اسی طرح سے ایک اور مسئلہ حل کر دیا جائے، عید کے دن معانقہ کرنا، یعنی گلے لگنا ایک دوسرے کے، اس کی کیا شرعی حیثیت ہے. ابن الحاج المالکی اور اسی طرح سے شمس الحق عظیم آبادی، ان دونوں علماء نے عید کے دن گلے لگنے کو بدعت قرار دیا. ان دونوں علماء نے عید کے دن گلے لگنا، معانقہ کرنا، یہ مذموم بدعت قرار دیا ان دونوں علماء نے. لیکن شیخ سلیمان بن سمحان، ابن جبرین اور بہت سارے علماء نے معانقہ کرنے کو جائز قرار دیا ہے. اور صحیح اور درست بات بھی یہی ہے کہ انسان جو ہے عید کے دن ایک مسلمان کو گلے لگا سکتا ہے. گلے لگانے کا تعلق بھی عبادت سے نہیں ہے. کسی بھی چیز کو بدعت یا اس کو مذموم یا اس کو مکروہ اسی وقت قرار دیا جائے گا جب اس کا تعلق عبادت سے آ جائے. ایک انسان دوسرے انسان کو گلے لگاتا ہے، گلے ملتا ہے تو عبادت سمجھ کر کے نہیں ملتا ہے، خوشی کے ساتھ ملتا ہے اور وہ عرف عام کا حصہ ہوتا ہے. لہذا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو بلا کسی جھجک کے عید کے دن گلے لگا سکتا ہے، گلے مل سکتا ہے. اسی طرح سے ایک اور مسئلہ، نماز الوداعی جمعہ کا بہت افسوس کے ساتھ اور کبھی کبھی تو ہنسی بھی آتی ہے کہ جو لوگ الوداعی جمعہ منا چکے ہیں اب ان کا کیا ہوگا. الوداعی جمعہ تو یہ ہے اگر دیکھا جائے تو، لیکن صحیح اور درست بات یہ ہے کہ ہماری شریعت کے اندر، قرآن و سنت کے اندر الوداعی جمعہ ہے ہی نہیں. شریعت سے الوداعی جمعہ کا دور دور تک کوئی واسطہ ہی نہیں ہے. قرآن و سنت کے اندر یہ لفظ ہی موجود نہیں ہے الوداعی جمعہ کا. لہذا الوداعی جمعہ کا تصور جو مسلمانوں کے اندر پایا جاتا ہے، جو رمضان کا آخری جمعہ ہوتا ہے اس دن خاص لباس پہننا، اچھے لباس پہننا، اور اسی طرح سے الوداعی جمعہ کی مبارکبادی دینا. اور آپ کو حیرت ہوگی، میں نے درس کے اندر بیان کیا تھا کہ ایک روایت بھی اس میں بیان کی جاتی ہے. وہ روایت کیا ہے؟ من قضى صلاة من الفرائض في آخر جمعہ من شهر رمضان كان جابرا لكل صلاة فاتته الى 70 سنة. روایت کیا ہے کہ انسان، مطلب قضائے عمری جو ادا کی جاتی ہے، شاید آپ نے نام سنی ہو، قضائے عمری نماز، ایک نماز ہے قضائے عمری کے نام سے، وہ اسی آخری جمعہ کو ادا کی جاتی ہے. یہ حدیث گڑھی گئی، بیان کی گئی کہ اگر کوئی انسان رمضان کے آخری جمعہ میں ایک نماز قضا کر لے، تو اس کی جو 70 سال میں نمازیں فوت ہوئی ہیں، جو اس نے نمازیں چھوڑی ہیں، وہ تمام کی تمام نمازیں معاف ہیں. یہی وجہ ہے کہ آج مسلمان بے نمازی ہے نہیں ہے، کیونکہ مسلمانوں کے علماء نے، نام نہاد مولویوں نے ایسا نسخہ بتا رکھا ہے جنت میں جانے کا، بس ایک بار کرنا ہے آپ کو. انگریزی دوا سے بھی زیادہ تیز ہے. ایک آخری جمعہ میں انسان ایک نماز، جو فرض نمازیں فوت ہوئی پوری زندگی 7 سال سے لے کر کے 70 سال تک جتنی نمازیں صاحب نے چھوڑی ہیں، ان کے لیے ایک نسخہ، آخری جمعہ میں قضائے عمری ادا کر لے انسان، ساری نمازیں معاف ہو گئی. اب انسان کو کیا چاہیے بھائی؟ کون نماز پڑھے گا؟ ظہر میں وضو بناؤ، عصر میں وضو بناؤ، مغرب میں، عشاء میں، فجر میں اٹھو، اور سردی میں اور دقت. ایک کام کرتے قضائے عمری ہی ادا کر لیتے، اور لوگ یہی کر رہے ہیں. لوگوں نے الوداعی جمعہ کے نام پر
मुसलमानों को बेनमासी बनाने का तस्वर पेश किया। इस जुमा में कसाई उम्री अदा की जाती, और ये रिवायत जो मैंने पेश की है ये मौसू है, मनगढ़ंत है, बातिल रिवायत है। इस रिवायत को खुद एक हनफी आलिम मुल्ला अली कारी ने अपनी किताब के अंदर बातिल रिवायत करार दिया है, बिल्कुल मौसू। इसका अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई ताल्लुक ही नहीं है। लिहाजा हमारी शरीयत के अंदर कज़ाए उम्री का कोई तस्वुर नहीं है, ना तो अलविदाई जुमा का कोई तस्वुर है और ना ही कज़ाए उम्री का तस्वुर है। तो बहुत हैरत होती है, मैंने जिक्र किया था दर्स के अंदर, कुरान और हदीस की जो बिल्कुल साफ़ व शफ़ाफ़ तालीम है वो मुसलमानों को नहीं पता है। जो कुरान और हदीस से साबित शुदा जो मसाइल हैं, जो इबादतें हैं, मुसलमानों को नहीं पता है। लेकिन कज़ाए उम्री है, 15 रजब है, 15 शाबान है, बाकायदा गलियां महक उठती है। लेकिन 5 वक्ता नमाजों में मस्जिदें बिल्कुल वीरान। अभी कल से आप देख लेना मस्जिदों का जायजा, कल ईद की नमाज होगी, फिर वही 5 नमाज। कज़ाए उम्री का असर है लोगों के अंदर। अलविदाई जुमा में कज़ाए उम्री अदा करो, जन्नत बिल्कुल फिक्स हो गई आपके लिए, अब जन्नत में तुम ही जाओगे। फिर भाई और दोस्तों, हमारी शरीयत के अंदर कज़ाए उम्री का या अलविदाई जुमा का कोई तस्वुर नहीं है। और हैरत होगी, जो इस्लाम के अंदर जो हदीस से साबित शुदा मसाइल है, बिल्कुल मुसलमान उनसे बिल्कुल नावाकिफ नाजना, और अगर कोई अंजाम देता है एलियन का उसको तस्वुर दिया जाता है। मगरिब की जो 2 रकअत सुन्नत, मैंने कई बार मुशाहदा किया इस मस्जिद के अंदर, मगरिब की फर्द नमाज से पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि इंसान 2 रकअत नमाज अदा करे। मैंने कई दफा देखा है कि लोग अदा करने लगे और कई लोग आए नमाज अदा करने के लिए, लेकिन वो चप्पल पहन करके चले गए। उनको लगा कि हम हिंदुस्तान में नहीं है, जमीन पर नहीं है, किसी एलियन के सैयारे पर आए हैं जहां नमाज अदा की जाए। बड़ी हैरत की बात होती है कि जो इबादतें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हैं, नाम निहाद उलमा ने उन इबादतों को मुसलमानों से छुपा रखा है, वो हदीसें छुपा रखी हैं। लेकिन जिनका कोई तस्वुर नहीं है वो बिल्कुल गलियां महक जाती हैं, कुमकुमे लगते हैं उनको अंजाम देने के लिए, जबकि उनका कुरान और हदीस से कोई ताल्लुक नहीं है। लिहाजा सही और दुरुस्त बात यह है कि हमारी शरीयत के अंदर अलविदाई जुमा का कोई तस्वुर नहीं है। और अलविदाई जुमा के अंदर जितनी भी चीजें अंजाम दी जाती हैं, ये सब क्या है? बिदात व खुराफात है, इनका कुरान और हदीस से कोई ताल्लुक नहीं है। ये चंद मोटी मोटी बातें थी जो मैंने आप लोगों के सामने इख्तिसार के साथ जिक्र की हैं।